بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الآثار فی صفت الصحابۃ الکرام رضی اللہ عنہم۔ آج ہم آپ کو صحابہ کرام کی صفات کے بارے میں اور صحابہ کرام کے اقوال کے متعلق بتلائیں گے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہم تبلیغ والوں سے بہت سنتے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ آخر اس آیت کے مصداق کون ہیں؟ اس آیت کے مصداق کون ہیں؟ یہ بات آج ہم آپ کو اس سبق میں بتلائیں گے۔ دیکھیے صحابہ کرام کا کیا اقوال ہے، صحابہ کرام کیا کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں۔ دیکھیے اخرج ابن جریر وابن ابی حاتم عن السدی فی قولہ تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ کے قول کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ہو بہتر امت، تم ہو بہتر امت سب امتوں میں جو بھیجی گئی عالم میں، جو بھیجی گئی لوگوں کے لیے بہتر امت، سب امتوں میں جتنی امت آئی ہیں سب امتوں میں بہتر امت ہو تم۔ اچھا، اس آیت کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کیا ہے وہ دیکھیے۔ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لو شاء اللہ لقال انتم فکنا کلنا ولكن قال کنتم، خاصة فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن صنع مثل صنعہم۔ دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو انتم فرما دیتے۔ کنتم کیوں فرمایا؟ انتم فرما دیتے اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے، تو پھر انتم کا کیا معنی ہوتا؟ انتم کا ترجمہ ہوتا تم ہے، تم ہو، انتم کا معنی فقلنا کلنا ولكن قال، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کہا کنتم، کیونکہ یہ کنتم خاص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا، جب یہ کنتم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اکرام کے متعلق ہے، ان کے ساتھ خاص ہے، تو فرمایا جو ان کی طرح کام کرے گا، جو صحابہ کرام نے کام کیا ہے، اگر کوئی آدمی ان کی طرح کام کرے گا تو وہ آدمی اس امت میں اور اس کار خیر میں شامل ہو جائے گا، اس آیت میں شامل ہو جائے گا۔ ومن صنع مثل صنعہم، جس شخص نے ان کے کاموں کی طرح کام کیا، کانوا خیر امۃ اخرجت للناس، تو وہ خیر امت میں داخل ہو گیا۔ یعنی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر کرتا رہا تو وہ بندہ صحابہ کرام کی صفات میں داخل ہو جائے گا۔ آگے فرمائے وعند ابن جریر عن قتادہ رضی اللہ عنہ قال ذکر لنا ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قرأ هذه الآیہ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کو پڑھا۔ کون سی آیت؟ یعنی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس آیت کو پڑھا، پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کیا کہا؟ تلاوت فرمایا جو شخص اس خیر امت میں سے ہونا چاہتا ہے، جو شخص اس خیر امت میں سے ہونا چاہتا ہے وہ اس شرط کو پورا کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خیر امت ہونے کے لیے ذکر فرمائی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں خیر امت ہونے کے لیے ذکر فرمائی ہے، اور وہ شرط میرے دوستو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ وہ شرط کون سی ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ جو آدمی اس خیر امت میں سے ہونا چاہتا ہے وہ اس شرط کو پورا کرے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آدمی امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ آگے دیکھیں عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال ان اللہ نظر فی قلوب العباد فاختار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فبعثہ برسالتہ وانتخبہ بعلمہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے قلوبوں پر دلوں پر پہلی دفعہ نگاہ ڈالی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں پر پہلی دفعہ نگاہ ڈالی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. فاختار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. کم؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں کے دلوں پر جو نظر ڈالی، نگاہ دوڑائی، تو ان میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. پھر ان کو اپنی رسالت کے ساتھ بھیجا. وانتخبہ بعلمی، اور ان کو اپنے علم عطا فرمایا، خاص علم عطا فرمایا. ثم نظر فی قلوب الناس بعدہ، پھر دوسری بار نگاہ ڈالی، پھر دوسری بار لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو چنا دوسری بار میں. اور پھر ان صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کا مددگار اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمتگار بنایا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمتگار بنایا اور دین کا مددگار بنائے. فما رآہ المؤمنون حسنا فهو حسن وما رآہ المؤمنون قبیحا فهو عند اللہ قبیح. اور پھر یہ صحابہ کرام فما رآہ المؤمنون، اس آیت سے مراد یہاں پر یہ ہے، اس میں دے رکھا ہے کہ کاملون فی الایمان، جو مومن ایمان کے اندر کامل ہے، پورا طریقے سے کامل ہے، معاشرت میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، یعنی کہ جو صحابہ کرام تھے کامل ایمان تھا، مکمل ایمان تھا. ان کے لیے وہ بندے جس چیز کو برا سمجھتے ہیں، جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں تو وہ چیز اللہ کے نزدیک اچھی ہوتی ہے. وما رأى المؤمنون، اور جس چیز کو اور جس بات کو قبیح سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، تو وہ اللہ کے نزدیک قبیح اور بری ہوتی ہے. اللہ کے نزدیک کیسی ہوتی ہے؟ وہ قبیح اور بری ہوتی ہے، اچھی نہیں ہوتی. جس بات کو اچھا سمجھا تو اللہ کے نزدیک اچھی ہوتی ہے، جس بات کو برا سمجھا تو اللہ کے نزدیک بری ہوتی ہے. ظاہر اس بات ہے کہ جو ایک کامل ایمان والا ہے وہ اللہ کی پورے طریقے سے تابعداری کرنے والا ہوگا، نبی کے پورے طریقے پر زندگی گزارنے والا ہوگا. جس طرح نبی نے زندگی گزاری وہ بھی چاہے گا کہ میری زندگی اسی طرح گزرے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ جو مرضی خدا کی وہی مرضی میری، اپنی مرضی نہیں چلاتا. کامل ایمان والا. آگے دیکھیے، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. جو شخص زندگی گزارنا چاہے تو وہ ان کی طرح زندگی گزارے جو مر چکے. جو شخص زندگی گزارنا چاہے تو ان لوگوں کے طریقے اختیار کرے جو دنیا سے چلے گئے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ کن لوگوں کا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اور وہ کون لوگ؟ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کیا جائے جو لوگ دنیا سے جا چکے، مر چکے، ختم ہو چکے. وہ کون ہیں؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، ان کے صحابی ہیں، ان کے اوپر جان کو نچھاور کرنے والے ہیں، کامل ایمان والے ہیں. کان خیر هذه الامہ، یہ امت میں سب سے بہترین لوگ ہیں، امت میں سب سے بہترین لوگ ہیں. اور ان کے دل بہت زیادہ نرم ہے. ابر رہا قلوبا، ان کے دل بہت زیادہ نرم ہے. وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور ان کا علم گہرا علم ہے. وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور یہ بہت کم تکلیف برتنے والے ہیں. قوم اختارہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے. ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے چنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے. فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم، لہذا اپنی زندگیوں کو ان کی زندگی کے مطابق گزارے. اپنے رہن کو، سہن کو، کھانے کو، پینے کو، پوری زندگی کے طریقے کو اگر ان کے طریقے کے مطابق گزارو گے تو پھر صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہو جاؤ گے، پھر کامل الایمان مانے جاؤ گے.
فہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا علی الہدی المستقیم واللہ رب الکعبہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی راہ پر تھے، صراط مستقیم پر تھے، صراط مستقیم پر تھے، اس سے الگ نہیں تھے، گمراہ نہیں تھے، سیدھی راہ پر تھے، نبی کے طریقے پر تھے۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کو گزار کر دکھلا دیا، اللہ کو راضی کر کے چلے گئے۔ اس لیے تو صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ مجھ سے اور میں صحابہ سے راضی ہو گیا۔ اس لیے جو بندہ یا بندی صحابہ اکرام کے طریقے پر چلے گا وہ ہمیشہ کامیابی کے دہانے پر چلے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Wow.